علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج 20ویں سحری تناول فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ بڑا جلدی مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت طیبہ کا عنوان چل رہا ہے اور ہم سن 5 نبوی تک کل تک کا جو درس تھا، نبوت کے 5ویں سال تک یا 6 سال کے ابتدائی مرحلے میں جو ہجرت حبشہ اولا اور ہجرت حبشہ ثانی کا ذکر کل ہوا، اس کے بعد کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مکے کے مشرکین نے جب دیکھا کہ اسلام مکے سے نکل کے حبشہ تک پہنچ گیا اور مسلمان بڑے آرام سے بڑے خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اب اسلام نہیں لائے تھے اور آپ حبشہ گئے تھے، وہاں سے آپ کو بڑی ناکامی ہاتھ لگی تھی، رسوائی ہاتھ لگی تھی، اور وہاں سے آنے کے بعد مشرکین مکہ تلبلائے ہوئے تھے کہ اب کون سا راستہ اختیار کیا جائے، مسلمانوں کے ستانے یا ان کو کچوکے لگانے کے یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اب کون سا راستہ اپنایا جائے۔ ابو جہل جو ہے یہ پاگل ہاتھی کی طرح گھوم رہا تھا مکے میں کہ کس طرح سے اب کون سا راستہ اپنا کر کے مسلمانوں کو وہاں سے لایا جائے، یا پھر کیسے یہاں سے قاصدوں کو بھیجا جائے، کیا کیا جائے۔ اسی اثنا میں اس کا گزر کوہ صفا کے طرف گھومنے گھامنے گیا تھا یہ، وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اس اثنا میں پیش آتا ہے۔ یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے۔ یہ ادھر گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے۔ حضرت حمزہ سے آپ کا رشتہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ اور کیا تھے؟ اور ہاں کس کا دودھ پیا تھا ساتھ میں؟ حضرت یاد ہے لیکن ماشاءاللہ حضرت ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا، اپنے اماں کے دودھ پینے کے بعد حضرت حلیمہ کے دودھ پینے سے پہلے 3 خاتون کا دودھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، پہلے اپنی ماں کا، پھر سویبہ کا، صوبیہ نہیں سویبہ، اور اس کے بعد دائی حلیمہ کا۔ تو رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ ایسے ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبیث نے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی ہمیشہ لعنتیں فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالیاں بکی، اکیلے پا کر کے گالی بکا اور گریبان پکڑ کے اٹھا لیا تھا۔ آپ کا گریبان مبارک پکڑ کے اس ظالم نے اٹھا لیا آپ کو۔ یہ منظر جو ہے حضرت عبداللہ بن جدعان جس کے گھر میں مکے میں ایک بار میٹنگ ہوئی تھی، جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے، یعنی مکے میں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی اور یہ ذکر اللہ کے نبی ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اس کی لونڈی نے اس منظر کو دیکھا تھا، اس کا مقام وہی تھا۔
اللہ کے نبی چپ چاپ چلے آئے، کچھ بھی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے بعد اسی رستے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ شکار پہ گئے تھے، گلے میں تیر اور کمان لٹکائے ہوئے آپ واپس آ رہے تھے، تو اس لونڈی نے روکا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کہ آپ اتنے شان شوکت سے گھوم رہے ہیں، اتنی طاقت قوت ہے آپ کے پاس، اور آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے یہاں پہ گالی بھی دیا، مارنے بھی دوڑا، گریبان پکڑ کے اٹھایا بھی، یعنی ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کیا۔ اب اتنا سننا تھا کہ حضرت حمزہ کا پارا ایک دم چڑھ گیا۔ اب وہاں پہ اسلام اور یہ سب سمجھ میں نہیں آیا۔ عرب میں ایک حمیت تھی کہ خاندانی وجاہت، بنو قریش اور بنو ہاشم بنو مطلب، بنو قریش ایک من جملہ قبیلہ تھا، لیکن بنو ہاشم بنو مطلب اس میں ایک الگ قبیلہ تھا۔ ان کے مائیں ایک دوسرے میں ملتی جلتی تھی۔ بنو ہاشم اور محمد الرسول اللہ بنو ہاشم میں بنو قریش میں بنو ہاشم سے تھے، اور بنو ہاشم میں بنو مطلب سے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ دوڑے ہوئے آئے، یہ اسی کہانی کو حرم کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے دوستوں میں کہہ کے ہنس رہا تھا۔ یہ شیطان، اس امت کا فرعون ابو جہل، اور اسی جماعت میں حضرت حمزہ نے اپنے کمان سے، کمان بولے تو جو جس سے تیر چھوڑا جاتا ہے، اس کمان سے اس کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ وہ الفاظ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن الرحیق المختوم میں علامہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کو جو پیخانے کے راستے سے ہوا نکلتی ہے اس کی تشبیہ دی اس حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے، یعنی اتنی گندی تشبیہ دے کر کے مارا اسے، کہا کہ تیری اتنی ہمت ہو گئی کہ تو میرے بھتیجے کا گریبان پکڑ رہا ہے، انہیں مار رہا ہے، آخر سمجھا کیا ہے تو اسے؟ اگر تیری ماں نے تجھے بہادر پیدا کیا ہے تو مجھ پہ ہاتھ اٹھا، میں بھی اسلام لے آیا، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ قائم ہو رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اگر تیرے اندر طاقت ہے، تو مرد ہے، تو مجھ پہ ہاتھ اٹھا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کے جو حواری تھے شیطان ابو جہل کے، وہ کھڑے ہوئے اس کے طرف سے، تو حضرت حمزہ معمولی شخصیت نہیں تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کا جوش دیکھ کر کے ان کو اس نے منع کیا کہ نہیں، رک جاؤ، میں نے غلطی کی ہے، میں نے محمد کو ذلیل کیا ہے، میں نے محمد کو نازیبا کلمات ادا کیے ہیں، حمزہ غلط نہیں ہیں۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ نقطہ بتاتا چلو، بھتیجے کی محبت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا کہ لے میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ دیکھیے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ چونکہ دل سے نکلی تھی بات، محبت میں نکلی تھی، نبی کی محبت میں، اللہ رب العالمین نے قبول کر کے، اور اسی رات کو، پھر رات میں ہی آپ کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی، اور صبح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مل کر کے آپ نے بظاہر کلمہ بھی پڑھ لیا اور حقیقت میں مسلمان ہو گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا، کہا کہ بھتیجے آپ کا دین مجھے پسند ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ یہ کلمات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کو ایک بے چینی یہ لگی تھی، ایک دعا کر رہے تھے آپ کہ اللہ 2 عمروں میں سے ایک کو تو مسلمان بنا دے۔ یہ بھی سچے نبی کا واقعہ ہے، شیب ابی طالب سے پہلے کا واقعہ۔ شیب ابی طالب کا مسئلہ 7 نبوت میں شروع ہوتا ہے، گھاٹی میں جو قید کر دیا گیا تھا
یہ انشاءاللہ شاید کل کے درس میں آئے گی بات۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو عمروں میں سے ایک کو، ایک عمر بن حشام عمر اور ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے 3 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرتے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ یہی ظالم دارالندوہ میں میٹنگ بیٹھاتا ہے کہ اب معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اب ایک پرائز کا اعلان کر کے محمد کو ختم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے ایک پرائز کا اعلان کیا، ایک انعام رکھا اس نے کہ اب فیصلہ ہو جائے، نہیں تو ادھر نہیں تو ادھر۔ کہ محمد کو جو قتل کر کے لائے، محمد کا سر جو لائے یا محمد کو جو قتل کرے، اس کو 100 سرخ اور 100 کالے اونٹ دیے جائیں، بعض روایتوں میں 200 سرخ اونٹ دیے جائیں۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جوان تھے، ایک دم 22 سال 23 سال کی عمر تھی، بعض روایتوں میں 25 سال کی عمر تھی، بالکل گھڑ سواری اونٹ سواری میں یعنی اور کود پھان میں، لڑائی میں، کشتی میں، یعنی جوانی کے اس دہلیز پہ تھے کہ آدمی پانی میں بھی آگ لگا دے، اس دہلیز پہ تھے۔ اب آپ کو اونٹوں سے بڑی محبت تھی، اونٹ کی چروائی کرتے تھے، تو کہا کہ اچھا موقع ہے، ایک تو بہادر بھی بن جاؤں گا، پورے مکے میں نام بھی ہو جائے گا، اونٹ بھی مل جائیں گے، محمد کو قتل کرنا کون سی بڑی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اٹھے، وہاں سے نکلے، مستانہ وار جا رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اقبال نے کہا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، جاتے جاتے ابھی جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی گردن لینے، اور رستے میں ملاقات ہو گئی مسلمان سے، نام تھا نعیم بن عبداللہ۔ عمر کا تیور دیکھا تو سمجھا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، کہیں لڑائی وڑائی کرنے جا رہے ہیں، تیور ذرا الگ تھا۔ تو عربی میں گفتگو ہوئی، چونکہ ہم لوگ اردو میں بیان کر رہے ہیں، عربی میں جو گفتگو ہوئی اس کو عربی قالب کو اردو میں نہیں ڈال سکتے ہیں، وہ جو الفاظ ہیں عربی کے، کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو پوچھا، جواب دیا کہ آج جھگڑا ختم کرنے جا رہا ہوں، بہت ہو گیا، آج یہ کام ہی ختم کر دیتا ہوں، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اب نعیم بن عبداللہ نے سوچا کہ اگر عمر کا دھارا میں نہیں موڑا تو شاید گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اب اس بہتی ہوئی گنگا کو موڑنا تھا کہ کدھر موڑا جائے اس کو، اس راز کو کھول دیا جو راز تھا، یعنی کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ اور بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی دعوت، ان کی تعلیم خفیہ طریقے سے گھر میں چل رہی تھی۔ اس راز کو وہاں پہ حضرت نعیم نے کھول دیا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد کو موڑنا تھا بہن کے گھر کی طرف۔ کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، اس کے بعد محمد کو ختم کرنے جانا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو کسی طرح بھی دیتا ہے، اور دعا قبول ہو گئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کے بارے میں۔ بہنوئی کے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن بہنوئی کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے۔ دروازے پہ دستک دیا، دروازہ کھولا گیا۔ آپ اندازہ نہ کہ دروازہ کیسے کھولا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مارا دھڑاک سے ایک دم دروازہ کھل گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا سن رہا تھا میں؟ کیسی آواز آ رہی تھی؟ بھینی بھینی سی؟ کچھ بھی نہیں، باتیں کر رہے تھے۔ تو کہا کہ نا، ہم نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے
ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اب بہن آئی بیچ میں تو بہن کو دیا ایسا کہ وہ گر گئی، بانچھوں سے خون گرنے لگا، اور بہنوئی کو ایک دم نیچے گرا کر کے سمجھیے کہ جو درگتی نہیں کرنی تھی وہ بہنوئی کی درگتی بنائی۔ اب شوہر کو پٹتا ہوا بیوی دیکھے تو اسے برداشت نہیں ہوگا، اور وہ بھی اسلام کی محبت میں، تو اپنے شوہر پہ گر گئی حضرت فاطمہ روکنے کے لیے، پھر مارا حضرت عمر نے ان کو۔ تب ان کے اندر بھی وہی جلال پیدا ہوا، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ۔ بھائی کا اثر بہن میں رہنا چاہیے نا، وہی اثر بہن میں بھی تھا۔ دیکھیے اس واقعے میں بیچ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ حق کے ساتھ کتنا اچھا لگ رہا ہے، سنا رہا ہوں تو اچھا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سیرتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوتا ہوگا اس احساس کو بھی اپنے دل میں زندہ رکھیں۔ جتنا آسانی سے ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اتنا آسان کنڈیشن اس وقت نہیں رہا ہوگا جب حضرت عمر مار رہے تھے اپنی بہن۔ جس بہن کو کبھی زور سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور جو بہن بھائی کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر پائی تھی کبھی، اس نے اپنے بھائی سے جو کلمات کہے تاریخ اور سیرت کے اوراق نے اسے درج کر دیا کہ اے عمر، یہی دہاڑ تھی حضرت فاطمہ کی، تجھے جو بن آئے وہ کر لے، تیرے سے جو آتا ہو وہ کر لے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نے محمد کے دین کو اپنا لیا ہے، تو بوٹی بوٹی کر دے گا تب بھی باز نہیں آ سکتے، کان کھول کے سن لے، تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، جو کرنا ہے کر لے، ہم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہی جوش عطا فرمائے اسلام کے بارے میں۔ آمین میں ہی جوش نہیں ہے، ابھی کہاں جوش ہے؟ آمین میں ہی جوش نہیں ہے۔ اسلام کے معاملے میں مجھے معلوم ہے کہ مسلمان پٹری سے اتر چکا ہے، نہ آمین ہے نہ درود ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی ہے اس دور کے لیے، یعنی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جب بہن کے تیور کو دیکھا حضرت عمر نے تو دل پگھل گیا آپ کا، موم ہو گئے آپ۔ کہا کہ آخر اس دین میں ہے کیا کہ جو بہن کبھی نظر اٹھا کے بات نہیں کر پاتی تھی، آج میرے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، اگر تم ہماری بوٹی بوٹی کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، لیکن ہم اس دین سے واپس نہیں آنے والے۔ تب حضرت عمر کی آواز دھیمی ہو گئی، نرم ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے، لاؤ وہ صحیفہ دو مجھے جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ اب خباب بن ارت جو چھپ گئے تھے دونوں کی پٹائی دیکھ کر کے گھر ہی میں چھپے ہوئے تھے، جب دیکھا کہ عمر کا لہجہ ڈھیلا ہو گیا ہے، نرم ہو گیا ہے، تو وہ بھی باہر آ گئے۔ کہا کہ عمر مبارک ہو۔ کیا کہا؟ ابشر یا عمر، اے عمر تمہارے لیے مبارک ہو۔ جب مبارکباد عربی میں دیتے ہیں تو ابشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں مبارکبادی کے لیے۔ چھپ کر کے آئے اور اس وقت اس دعا کا ذکر کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دار ارقم میں کی تھی صحابہ کرام کے درمیان۔ یہ جو دعا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کو اسلام کی طرف مائل کر دے، مسلمان بنا دے، عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ تو اس دعا کا ذکر خباب بن ارت نے کیا کہ عمر مبارک ہو، رات ہی میں نے تمہارے بارے میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر بن خطاب، اور ایک دعا، اور راویوں نے کہا ہے کہ یہی دعا کا ذکر خباب بن ارت نے حضرت عمر سے کیا تھا، جس میں سنگل آپ کا نام لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ایک رات پہلے
کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، عزت یعنی غلبہ عطا فرما۔ یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خصوصی طور سے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مبارک ہو، رات ہی میں نے زبان نبوی سے تمہارے بارے میں دعا کرتے سنا ہے، تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اور شاید وہ دعا تمہارے لیے قبول ہو گئی ہے۔ تو بہن نے کہا کہ نہیں بھیا آپ ناپاک ہیں، آپ غسل کر لیں۔ بہن کا لہجہ بھی نرم ہو گیا، جب دیکھا کہ اب بھائی کا لہجہ نرم ہو گیا ہے تو بہن کا لہجہ بھی نرم ہو گیا، کہا کہ آپ پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد وہ صحیفہ آپ کے ہاتھ پہ دیا جائے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع ہوئی، سورہ حامیم پڑھتے گئے، چونکہ عربی داں تھے، عربی اچھی آتی تھی، علم الانصاب کے ماہر تھے، عربی جانتے تھے۔ پڑھتے گئے، آنکھوں میں آنسو بھر گئے، سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ اسلام پہ اتنا کیوں مر مٹ رہے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کے ساتھ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نئے نئے اسلام لائے تھے، آپ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں سے نکلے اور سیدھے دار ارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر کو دیکھا، کیونکہ آبادی تھی نہیں، کوئی بھی کہیں سے آتا ہوا دکھتا تھا۔ دار ارقم مکے سے تھوڑا باہر تھا، وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا، تو وہاں سے کہیں سے بھی کوئی آتا دکھ جائے تو نظر آ جائے۔ عمر نظر آ گئے، تیز تیز قدموں سے چل کے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آنے دو، اگر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط نیت سے آ رہا ہے تو اسی کے تلوار سے اس کی خبر لے لی جائے۔ حضرت عمر آئے، دروازے پہ دستک دیا، دروازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا۔ کس نے کھولا؟ اور بڑھ کر کے گریبان پکڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بتاؤ کس نیت سے آئے، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ تو نگاہیں جھکی ہوئی، لہجہ بدلا ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنے آیا، میری نیت یہی ہے کہ میں اسلام قبول کرنے آیا۔ وہیں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا لقب دیا؟ الفاروق۔ اسلام آزاد ہوا، جو گھر میں قید تھا اسلام وہ آزاد ہوا، اور حضرت عمر نے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا جو جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر ہم حق پر ہیں، تو گھر میں کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم گھر میں کیوں ہیں، باہر نکلیں۔ اور وہیں پہ پہلی بار دار ارقم سے 2 صف بنائی گئی، 2 صفیں بنائی گئی، ایک کی امارت حضرت حمزہ نے کی اور ایک کی امامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے، اور نعرہ تکبیر سے دار ارقم سے لے کر کے روایتوں میں آیا ہے کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہی تکبیر ہمارے دلوں میں بھی راسخ فرمائے، آمین۔ پہلی بار تکبیرات سے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں اور حرم شریف کے پاس جا کر کے علل اعلان اسلام کا اعلان کیا گیا، اور اسی وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفاروق کے لقب سے نوازا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا کریم ہمیں بھی کلمے سے تکبیر سے وہی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں بھی اسلام کی وہی محبت عطا فرما۔ انشاءاللہ کل کے درس میں
شیب ابی طالب کے واقعہ سات نبوی کے واقعے سے ہم بات رکھیں گے۔ دل کو دہلا دینے والے واقعات سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت نبوی کو دل میں رچا کر کے بسا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔